الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور یا رسول اللہ کٹوانا پڑے جس میں ایسی بری سیاست پہ لعنت کیجئے۔ معزز سامعین، چند دن قبل قبلہ امام الغیرت کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے۔ اس میں آپ نے لبیک پارٹی کے ایک بندے کو اٹھایا ہے۔ اٹھانے کا مقصد کیا ہے وہ بھی آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، اور اس کو کیوں اٹھایا وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس میں ہی انہوں نے کچھ باتیں بتا دی ہے کہ منافق دے پترو اتھے یا رسول اللہ کٹا کے جتھے لبیک کر دے ہو، کتھے کٹایا جی؟ یہی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب ان کی تحریک شروع میں آئی تو اس کا نام تھا لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ الیکشن کمیشن کے پاس جب الیکشن میں حصہ لینے کے لیے جو انہوں نے اپنا تحریک کو رجسٹر کروانا چاہا تو انہوں نے یا رسول اللہ، یعنی کیونکہ یہ مذہبی اصطلاح تھی اور یہ ملک جو ہے یہ سیکولر ہے، لا دین ہے، آئین اور قانون جو ہے وہ بھی سب لا دین ہے، تو اس میں مذہبی اصطلاح جو ہے نا انہوں نے منظور نہ کی، اور ان کو آخر یا رسول اللہ کٹوانا پڑا اور اس کی جگہ لبیک پاکستان رکھنا پڑا۔ اب یا رسول اللہ کا مطلب کیا تھا؟ لبیک یا رسول اللہ کا، اے اللہ کے رسول، آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کا جو نظام ہے، آپ کی شریعت ہے، اس کے لیے ہماری جان مال ہمارا سب کچھ حاضر ہے۔ لیکن لبیک پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ اے پاکستان، آپ کے اندر جو قانون ہے، آپ کے اندر جو تعلیم ہے، لا دین تعلیم، لا دین قانون، کفر کے قوانین، اور اس بات پر ان کا یہ دعویٰ بھی شاہد ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں نظام اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، برٹش لا ہے اور نافذ کرنا چاہتے ہیں اسلامی لا، اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، دین کو تخت پہ لانا چاہتے ہیں، تو معلوم ہوا در پردہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں اسلامی نظام نہیں ہے، اور جہاں نظام اسلام نہ ہو وہ کفر کی ریاست ہوتی ہے، اسلامی ریاست نہیں ہوتی۔ اور جو کفر کی ریاست کو لبیک کہے کہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں، تیرے اندر جو قانون ہے، تیرے اندر جو تہذیب ہے، تیرے اندر یعنی جو ہے نا المختصر یہ کہ تیرے حفاظت کے لیے، تیرے قوانین، تیری تہذیب، تیری تعلیم، تیری سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم وقت حاضر ہیں، ہماری جان مال عزت آبرو ہماری اولادیں حاضر ہیں۔ تو جب انہوں نے رسول کا نام ہی بیچ سے کٹا دیا اور یا رسول اللہ کو حاضر کہنے کی بجائے پاکستان جو اس میں جو لا دین قانون ہے اس کو جو ہے نا لبیک کہہ دیا، تو پھر رسول کے ساتھ تو تعلق ہی ختم ہو گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب رسول کے ساتھ تعلق ہی ختم ہو گیا تو نعرہ کس منہ سے لگاتے ہو؟ اسی لیے قبلہ امام الغیرت نے ان کو جلسے میں بھی کہہ دیا کہ منافق دے پترو ادھر کٹا کے یا رسول اللہ تھے لبیک کر دو۔ اب یہاں پر آپ اپنے جو ہے نا کانوں سے سماعت فرمائیں تو پھر آگے ان کی خیانت دیکھیے گا کہ جو ان میں بڑے مفتی اور بڑے مبلغ اور بڑے جشیلے مقرر شمار ہوتے ہیں، دیکھیں ان کی جو ہے نا خیانت اور ان حال آپ کے سامنے ان کا کھل جائے گا۔ اب یہ سماعت فرمائیں۔ لبیک پارٹی والے کول بیٹھے تھے، وہ جلسے چلو جاؤ تھوڑے جلسے چل نکلو، تو چلو چل دفے ہو جی، میں کہہ رہا جلدی کر، چل جائے تو منافق دے پترو یا رسول اللہ کٹا کے لبیک کر دو۔ اب قبلہ امام الغیرت نے جب یہ بات فرمائی ہے تو یہ ایک ان کا مولوی حسن ہے، ادھر غالباً لاہور میں ہوتا ہے، تو یہ ان میں جو ہے نا یہ اس کو مفتی بھی کہتے ہیں لبیک والے۔ تو حال اس کا یہ ہے کہ اس کو قبلہ امام الغیرت کی اردو اور پنجابی بھی سمجھ نہیں آئی، اور یہ ان میں مفتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کے مفتی جو ہیں ان کا یہ حال ہے۔ اب یہ اس کی بات سنیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ فضل احمد چشتی وہ کہتا ہے لبیک کا جو نعرہ لگاتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ میں نے کہا منافقان دیاں اب دیکھیں قبلہ امام الغیرت نے کیا فرمایا، اب وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ پترو یا رسول اللہ کٹا کے یا لبیک، منافق دے پترو یا رسول اللہ کٹا کے یا لبیک کر دو۔ فضل احمد چشتی وہ کہتا ہے لبیک کا جو نعرہ لگاتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ اب اس کی سن لی آپ نے، چشتی صاحب نے یہ فرمایا کہ لبیک یا رسول اللہ کٹوانے والا منافق ہے، یعنی منافق دے پترو اتھے کٹایا جے،
اتنے لبیک کر دو. اس نے کیا سمجھا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ لبیک کا نعرہ لگانے والے منافق ہیں. اب دو ہی صورتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یا تو اس کو سمجھ نہیں آئی، اس کی سمجھدانی کا یہ عالم ہے کہ اس کو پنجابی کے بالکل سادے الفاظ بھی سمجھ نہیں آئے. تو جس کو اتنی سمجھ نہیں ہے وہ بدبخت ممبر پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اور اگر اس کو سمجھ آ گئی ہے اور جان بوجھ کر خیانت کی ہے تو ایسا کذاب بندہ ممبر پر تو پھر بھی نہیں بیٹھ سکتا. اب یا تو یہ توبہ کرے اعلانیہ کہ میں نے جان بوجھ کر خیانت کی ہے، یا یہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، تو یا پھر ممبر چھوڑے. لیکن کیا کریں، اسلام کا نظام نہیں ہے نا. تو یہ کفر کا نظام ہے جہاں جو کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر بھونکے جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اوپر سے حکومتیں تو پہلے ہی لاتی ہیں، وہ تو چاہتی یہ ہیں کہ فسادات جو ہے نا یہ آپس میں ہوتے رہیں اور ہماری حکومت قائم ہوتی رہے. تمہارا یہ نعرہ روکنے سے قیامت تک یہ نعرہ رک نہیں سکے گا، کیونکہ ورفعنا لک ذکرک کا وعدہ خدا نے. اب دیکھیں یہ کہہ رہا تمہارا یہ نعرہ روکنے سے یہ نعرہ روک نہیں سکے گا. اب سوال یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں اس بے وقوف سے کہ چشتی صاحب قبلہ کے 35 سالہ دور تبلیغ میں کوئی ایک جلسہ بتا دیں جس میں انہوں نے لبیک یا رسول اللہ یا نعرہ رسالت مارنے سے روکا ہے کسی کو. ہاں اس جلسے میں اس طرح کیا ہے کہ یا رسول اللہ سے منافقت کرنے والے کو اپنے جلسے سے نکالا ہے، اور یہ سنت ہے. منافقین کو مسجد سے نکالنا حضور کی سنت ہے، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. یہ دونوں حضور کی سنت ادا کیا، جو ادھر نعرہ یا رسول اللہ کا لگائیں ادھر قانون کفر کے نظام کو لبیک کہیں. بتاؤ مجھے مسلمانوں، ایسے بندے کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں کل پرسوں جو ہے نا ایک سکھ جو ہے نا وہ نعت پڑھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے یہ اس کے منہ سے یہ نعت ہم کیسے سنیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ کوئی لبیک والے کہہ رہے تھے ایک دو. تو میں نے کہا دیکھیں نعت تو پڑھ رہا ہے، سکھ کے منہ سے جو کافر ہے اس کے منہ سے نعت سننا آپ نہیں گوارا کرتے، تو منافق کے منہ سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ ہم بھی گوارا نہیں کرتے. ایک اور ویڈیو ان کی وائرل ہوئی تھی، ایک عورت تھی وہ مجمع میں جو ہے نا ساتھ ناچ رہی ہے اور لبیک لبیک انہی کے انداز میں نعرے ماری ہے، لبیک یا رسول اللہ. تو جب ان کے جو ہے نا کچھ بندوں کو میں نے بھیجی تو وہ کہتے ہیں یہ سازش ہے، یہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بھائی لبیک کے نعرے آپ کے جو ہے نا انداز میں لگا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو آپ اب کیوں لبیک یا رسول اللہ لگانے والی سے جو ہے نا آپ برات کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے ان کو تکلیف کیوں بھی ہے؟ پتہ ان کو بھی ہے کہ قبلہ امام الغیرت یہ نعرہ خود بھی مارتے ہیں، ان کے جلسوں میں لگتے بھی ہیں، لیکن کون لگاتے ہیں؟ مومنین لگاتے ہیں. اور یا رسول اللہ دل سے لگانے والوں، دل سے یا رسول اللہ کہنے والے لگاتے ہیں. اس لیے جب منافقین ایسا کرتے ہیں اور منافقت کرنے والے ایسا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں چلو بھائی آپ کا کوئی کام نہیں ہے ہمارے جلسوں میں، یہ حضور کی محفل ہے اور حضور کے نام سے، حضور کے نعرے سے، حضور کے دین سے، حضور کے قانون سے منافقت کرنے والے اس میں نہیں بیٹھ سکتے، جاؤ نکلو. تو ایسا تو انہوں نے کیا، ورنہ قبلہ امام الغیرت کے متعدد بیانات ایسے ہیں جن میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے درویشوں نے لگائے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو وہ جو ہے نا جوش میں آ کے خود نعرے لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے. یہ ویڈیو بھی آپ سماعت فرمائیں. یا رسول اللہ دا نعرہ عبادت ہے، محفل دے اندر کی میرا ہر تقریر یا رسول اللہ تو شروع ہوتی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ مارنا ہے نعرہ تے اس انداز نال نہیں مارنا جڑا منافقانہ انداز ہے، مخلصانہ انداز نال آکھو لبیک اسی اس نعرے نو ماریں گے، اس نعرے سے مر جائیں یا رسول اللہ. اب دیکھیں یہ قبلہ امام الغیرت یہ خود لبیک یا رسول اللہ کے نعرے مار رہے ہیں، لیکن اس کو کیوں اٹھایا؟ اب دیکھیں یا رسول اللہ سے روکنے والی بات وہ بھی نہ رہی، اور لبیک یا رسول اللہ نعرہ مارنا وہ خود مار رہے ہیں. اب تیسری بات وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو کر دی ہے کہ جنہوں نے یا رسول اللہ کٹوا کر لبیک پاکستان لکھوایا اور اصلاح دین کا قانون
والے ملک کو لبیک کہا، اور ایسے منافقین کو محفل میں بٹھانا قبلہ امام الغیرت گوارا نہیں کرتے، ان کا بیٹھنا وہ پسند نہیں فرماتے، اس لیے اس کو اٹھا دیا۔ اور ان کو تکلیف بھی یہی ہے، اصل میں تکلیف ان کو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نعرے مارنے والے کو اٹھایا کیوں ہے۔ اگر اٹھانے والی بات ہوتی تو یہ خود کیوں کٹواتے؟ خود جب انہوں نے یا رسول اللہ کٹوایا تو یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ہمدرد کہاں کے، اللہ رسول کے نام کو ادھر نالیوں میں اشتہارات چھپا کر یہ خود گرا رہے ہیں، اور ادھر ان کو تکلیف کیوں ہے؟ تکلیف اصل میں یہ ہے کہ قبلہ امام الغیرت نے جو ان کی جو ہے جس جمہوریت کی گود میں یہ خود بیٹھتے ہیں اس کا رگڑا نکالا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اس لا دین نظام میں یہ گھسے ہیں تو وہ تو بحیثیت ایک عالم اور مفتی ان کا تو حق بنتا ہے کہ جو حق ہے اور باطل ہے وہ مسلمانوں کے سامنے جو ہے نا وہ بیان فرمائیں اور ان کی منافقت کو بھی کھولیں۔ تو اصل میں ان کو اپنی منافقت کے کھلنے کا خوف تھا، تو انہوں نے جو ہے نا یہ چور مچائے شور والا کام کیا ہے، ورنہ حقیقت تو مسلمانوں کے سامنے کھل چکی ہے، جو اس ویڈیو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اور بھی جلسے ہیں جن میں قبلہ امام الغیرت یہ نعرہ لگا رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں۔ معلوم ہویا کلمہ بھی پڑھے نا اندر ہور تے باہروں ہور تے پھٹکار پیندی آ نعرہ اندر ہور تے باہروں ہور۔ جو مرضی کو کرے ہمیں خراب کرنے کی کوشش نہ کرے، ہمارے جلسے میں نہ آئے۔ ہاں ہمارے جلسے میں اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کا جلسہ نعرہ لگائے گا تو وہ ہمارا دوست لگائے گا۔ یہ دیکھیں چشتی صاحب کے جلسے میں درویش نعرے لگا رہے ہیں۔ اور حضور کے لیے حاضر ہیں، الحمدللہ۔ حضور واسطے حاضر ہیں، ہزار بار حاضر ہیں۔ ساری دنیا رل جاوے وہ آکھے یا رسول اللہ کٹو، قسم ذات دی کر کے آنا ایڈا مجمع گواہ ہے، چشتی سر کٹا سکتا یا رسول اللہ نہیں کٹا سکتا۔ گواہ ہو جائے یہ گستاخی کو یا رسول او دی جگہ تے پاکستان دے نظام نو لبیک کہنا، وہ جو بنتا ہے انہوں نے خود پتہ ہے۔ جس وقت خود ایڈی وڈی گستاخی آپ کی کھڑا ہے اندروں کٹا کے تے پھر جلسے بیٹھ کے آکھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول، اندروں کٹائی کھڑا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ میں پھر آخر میں کہنا منافقت نہیں چلتی، جو اندر ہوئے وہی باہر ہونا چاہیے۔ جے اندر کٹائی کھڑا ہے تے میرے سامنے ہوں لبیک پاکستان دا نعرہ ماری، لبیک یا رسول اللہ دا نہ ماری۔ جنہوں لبیک آخیا وہی نعرہ مارنا ہے، یہ نعرہ لگانا لبیک یا رسول اللہ کا یہ صرف ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم سر کٹا سکتے ہیں